عام موضوعات سے ہٹ کے ایک بڑی تبدیلی کی بات کرتے ہیں. سیٹھ صاحب خوش ہوں گے آپ؟ خوش تو بہت ہوں گے آپ. شکر ہے. پانی دے وچ مداڑی پاک کر کر کے تسی پاگل کرتا سارے. ہاں بس کیا کریں, وہ روزی روٹی ہے, پھر ہر بیٹھک کا موضوع ہے تو آپ سے پوچھنا پڑتا ہے. لیکن ایک ایسا چینج ہوا جو تقریباً 15 سالہ حسینہ واجد صاحبہ کے رول میں تو نہیں ہو سکا تھا, پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات. اور اس میں ایک بڑا مومنٹ آیا جب ان کے ایک سینئر جنرل نے پاکستان کا وزٹ کیا اور سبھی چیفز کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی, نیول چیف, ایئر چیف, چیف آف آرمی اسٹاف, چیف جنرل اسٹاف. اور اس میں انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جو ہمارے تعلقات ہیں اس کو کسی بھی بیرونی مداخلت سے پاک رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی. اس وزٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک بڑے پالیسی شفٹ کے طور پر خطے میں؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ بہت جلدی یہ پالیسی شفٹ آ رہی ہے بنگلہ دیش میں. میری اپنا یہ توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی بنگلہ دیش نیو گورنمنٹ وڈ موو ٹو ڈو. پہلے یہ کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب کرنا اور فوری طور پہ پاکستان کے ساتھ اچھا کرنا. میرا یہ خیال تھا کہ یہ آہستہ آہستہ چلیں گے, کیونکہ دیکھیے حسینہ کی کنسٹیٹیوئنسی تو ہے نا بنگلہ دیش میں, ٹھیک, تو اور وہ 15 سال رہی ہے, تو ایک دم اس کو ریورس کرنا مائٹ بی ڈیفیکلٹ. تو اس لیے شاید یہ شروع میں انڈیا کے ساتھ تعلقات برے نہ ہونے دیں ڈپلومیٹکلی, تاکہ انڈیا ڈی اسٹیبلائز نہ کرے, اور اسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھیں. اور یہاں تو انہوں نے جس اسپیڈ کے ساتھ انڈیا کو فارغ کیا ہے اور پاکستان نے جب بھی پا لی, وہ سب ہے کہ obviously we are delighted. We are delighted. And India is very angry and upset. تو ایک تو یہ. تو دوسری چیز یہ ہے کہ اب وہ کہاں باتیں جو ہیں کہاں سے کہاں چل جا رہی ہیں. باتیں بڑی سپیڈ کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں. اور یہاں تک کہ اب ملٹری کوآپریشن بٹوین بنگلہ دیش اینڈ پاکستان, اس کی باتیں شروع ہو گئی. ایکسپورٹس امپورٹس کی باتیں شروع ہو گئی. ہاں, یہ ابھی ٹریڈ روٹس کی باتیں شروع ہو گئی, ٹریڈ ڈیلیگیشن ہو کے آیا. تو میں سمجھتا ہوں دس از اے میجر بریک تھرو اینڈ اٹس اے میجر سیٹ بیک فار انڈیا, جس کے اوپر انڈیا نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان بنگلہ دیش. تو گڈ لک. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری طرف سے اور ان کی طرف سے آگے کیسے پیش قدمی ہوتی ہے. بٹ آئی تھنک آپ نے دیکھا ہوتا کیا ہے ہمیشہ, کیا وہاں سے کیا کوئی سیاسی ڈیلیگیشن آئی ہے؟ پولیٹیکل تو نہیں ابھی تک, ٹریڈ اینڈ ملٹری. تو ٹریڈ جو ہے وہ پولیٹیکل ڈیلیگیشن نہیں, تو پولیٹیکل, ہاں انڈر پولیٹیکل انفلوئنس آبویسلی. ہاں, تو کون سی کوئی ٹریڈ ڈیلیگیشن آئی ہے؟ یہاں سے گئے ہیں وہاں. یہاں سے گئے؟ ہاں جی, وہاں سے تو نہیں آئے. نہیں. وہاں سے کون آیا ہے؟ ملٹری ان کے سیکنڈ ان. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے باہر سے وہ ساری گورنمنٹ تو کہا نہیں پاتا. نیپال بھی ہوئے, جو بھی ہوئے, بیلاروس ہو گیا, جو بھی ہو, سارے پہنچ جاتے ہیں جی ایس کیو, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ پاور کہاں ریزائڈ کرتی ہے. ٹھیک, تو اور یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے کہ جب ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ کہیں بن جاتی ہے نا, تو جو پولیٹیکل ریلیشن شپ تھوڑی خراب بھی ہونے جائے بیکاز آف پولیٹیکل لیڈرشپ, تو وہ جو ملٹری ٹو ملٹری اگر وہ برقرار رہے تو اٹ از اسٹرانگر دیٹ ریلیشن شپ دین دا پولیٹیکل ریلیشن شپ. میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. بنگلہ دیش اینڈ پاکستان ملٹری ڈیلیگیشن شروع ہو گئی. ایسا ہی ہے, اور بڑے ہائی لیول پہ باتیں ہو رہی ہیں. جی, بڑے ہائی لیول پہ باتیں ہو رہی ہیں. جس قسم کے جیٹس کی بات ہو رہی ہے, جی, وہ تو اس قسم کے جیٹس تو انڈیا کے پاس بھی نہیں ہیں. J-17 جی, J-10 اینڈ J-F-17. تو ان میں سے ایک قسم کے جہاز وہ لیں گے. بہت آر ویری ایڈوانس فائٹرز, اور وہ پاکستان سے خریدیں گے, چائنا سے نہیں خریدیں گے. بیکاز اٹس اے پاکستان چائنا کوآپریشن اگریمنٹ جو کہ یہاں بلڈ ہو رہے ہیں. اچھا, اسٹیٹ آف دی آرٹ. ان میں سے ایک جیٹ جو ہے وہ تو سیئنگ اٹس کمپریبل ٹو دی امریکن F-35. ان کا جو نیا اسٹیلتھ جیٹ ہے. تو دس از بگ نیوز, اینڈ انڈیا مسٹ بی ویری وریڈ اینڈ ویری اپسیٹ کہ یار یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ یہ اسمال آرمز یا کوئی ٹینک شینک چار چلے گئے. نو, دس از اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی جس کی ٹریننگ بھی ساری پاکستان کرے گا. جی, اور یاد رکھیے ایک بات کو, جو ملک آپ جب امریکہ جاتے ہیں ان کے جیٹس لینے کے لیے تو آپ کی ٹریننگ امریکن کراتے ہیں. جی, تو صرف ٹریننگ نہیں ہوتی, اس میں انڈوکٹرینیشن بھی ہوتی ہے. اس کے اندر ایک
ایک کامراڈری بھی بن جاتی ہے, کانٹیکٹس بھی بن جاتے ہیں, دوستیاں بھی ہو جاتی ہیں. ٹھیک, اسی طریقے کے ساتھ ناؤ دی ملٹری ٹو ملٹری relationship between the Pakistan Army and the Bangladesh Army will be a solid cementing factor. Will be a solid cementing factor. اور کل کو یہ جہاز بنا کے ہم ان کو دے دیتے ہیں, اور بائی دا وے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے پاس شاید پیسے بھی نہیں ہوں گے ٹو بائی دیز, تو آپ کو کوئی نہ کوئی کریڈٹ ٹرمز بھی دینی پڑیں گی, تو ان اے سینس وہ ڈیٹ بھی ہو جائے گی. دے ول بی انڈیٹڈ ٹو یو لائک یو آر انڈیٹڈ ٹو دا اسٹیٹس, یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ سو آن. So these are very formidable challenges and very formidable steps that are being taken. اگر یہ complete ہو گیا military to military, تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا بنگلہ دیش will also open itself up to پاکستانی investment. اینڈ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ بہت سے پاکستانی ٹاپ بزنس مین ابھی تک آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ whether they can set up their textile industry in Bangladesh. Where the electricity is cheaper, the labor is cheaper, hard working, productivity is high, and so on. تو اس لیے I think this is very significant. اچھا, سگنیفیکنس اپنی جگہ پر, اور ظاہر ہے یہ دونوں تعلقات ایک عرصے کے بعد بحال ہوئے ہیں, تو بھارت بھی ان کو بڑا کلوزلی دیکھ رہا ہے, اور اس کی سمجھ تب آتی ہے جب ان کے آرمی چیف اچانک سے اٹھ کے جنرل اپیندرا ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے 80% جو جموں کشمیر میں وہ کہتے ہیں کہ ٹیررسٹ ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہے, ایسا بیان دے دیتے ہیں جس کو پاکستانی دفتر خارجہ اور پاکستان کا جو محکمہ دفاع ہے وہ رد کر دیتا ہے. تو آپ یہی سمجھتے ہیں کہ اسی تناظر میں یہ آواز اٹھی ہے بھارت کی طرف سے, اور اندیا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید تلخ ہوں گے تعلقات؟ تلخ تو ہیں اور بھی ہوں گے. وجہ ہمارا اس وقت جو ذاتی جو ریئل ایشو ہے از سپورٹ ٹو TTP اینڈ ٹو بلوچستان لبریشن فرنٹ, اور دونوں کو انڈیا کی طرف سے امداد مل رہی ہے. ٹھیک, ان کو پروٹیکشن مل رہی ہے فرام دی افغان گورنمنٹ, مگر جو امداد مل رہی ہے افغان گورنمنٹ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں دینے, دیں گے کیا وہ. دونوں فورسز کو جو اینٹی پاکستان فورسز ہیں ان کو انڈیا کی طرف سے سپورٹ مل رہی ہے, فائنینشیل اینڈ ملٹری. اوکے, تو آپ سوچ لیں کہ اس دفعہ وہ انگریزی کا محاورہ ہے, the boot is on the other foot. The boot is on the other foot. انڈیا ہمارے پہ کیا الزام لگاتا تھا عائشہ؟ انڈیا ہمارے پہ یہ الزام لگاتا تھا کہ سکھوں کو آپ نے جی اس تحریک کو ہوا دی آپ. ٹھیک ہے نا جی, اس وقت جی 80s میں خالستان, اور اب بھی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کہیں نہ کہیں گڑبڑ کرتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کشمیر میں 90 کی دہائی میں اور 2000 میں آپ نے سب کچھ کیا مجاہدین. ٹھیک, انڈیا went through a very rough time. ایویں تو نہیں وہاں 600,000 انڈین ٹروپس بیٹھے ہوئے, ایویں تو نہیں, چھوٹی بات ہے 600,000 فل فلیشڈ آرمی, فوجی چھاونی ہے, ساری آرمی 600,000 سب سے بڑی فوجی چھاونی. ہاں, چھاونی ایک پوری پروونس کو چھاونی بنا دی. اس کا مطلب ہے کہ اٹس اے سیریس ایشو. اینڈ سب کو پتہ ہے کہ جب پاکستان نے 1965 میں آپریشن جبرالٹر کیا تھا, جن کو تاریخ کا نہیں پتہ میں یاد دلا دیتا ہوں. آپریشن جبرالٹر یہ تھا کہ ہم نے یہاں سے کچھ بھیج دیے تھے لوگ, اچھا, اور ان کو کہا تھا کہ شروع کرو وہاں اپرائزنگ کرو انڈیا کے خلاف. مگر کشمیر کی جو لوگ تھے وہ تیار نہیں تھے اس وقت کہ وہ انڈیا کے خلاف جدوجہد شروع کریں اور آزادی کی تحریک. they were not ready for it. تو ہوا کیا کہ یہ جو ایکسپیریمنٹ تھا یہ فیل ہو گیا. اچھا, اور ہمارے لوگ جو تھے جو ہم نے یہاں سے بھیجے تھے وہ مارے گئے, اور اس کے بعد انڈیا نے ہمیں کوٹ ان کوٹ سبق سکھانے کی کوشش کی بائی لانچنگ وار اگینسٹ اس. انڈیا اسٹارٹڈ دا وار, وی ڈڈ ناٹ. اچھا, 1965. تو اب صورتحال یہ ہے کہ کیا اتنی بڑی اپرائزنگ, کیا اگر پاکستان نے لوگ بھیجے ہوتے تو کیا کشمیری کھڑے ہو جاتے؟ نو, یہ انڈیجنس ہے. یہ اتنی بڑی اپرائزنگ جس کے لیے آپ کو نیئرلی 1 million پیپل ان سول اینڈ ملٹری فورسز آپ کو وہاں رکھنے پڑ رہی ہے. دس جینوئنلی پیپلز اپرائزنگ. یہ یہاں سے لوگ بھیجنے کے ساتھ نہیں ایسی چیز ہوتی. جی, یہ خالص مقامی تحریک ہے آپ کہہ رہے ہیں. نیشنل لبریشن, اور بڑی ریپریشن ہوئی ہے ان کے اوپر, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب رہ کی گئی بات, تو انڈیا اس جیسے کہتے ہیں نا اس پیئنگ بیک, انہوں نے پھر اپنے 2 فرنٹ کھولے ہوئے یہاں. ٹھیک, اور آپ ہر روز یہ الزام لگتا ہے یہاں کہ انڈیا یہ کر رہا ہے, انڈیا یہ کر رہا ہے. انڈیا کو ایک اور چیز کی تکلیف ہو رہی ہے. انٹرنیشنلی پہلی دفعہ فار آل ایز فار ایز آئی کین ریممبر تاریخ میں کبھی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی نے انڈیا جو کشمیر میں کر رہا ہے سنس 1980s and 90s کبھی اس کی تنقید نہیں کی.
یہ پہلی دفعہ ایسے ہے کہ پچھلے سال سے 2 سال سے انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اسپیشلی ٹاپ امریکن نیوز پیپرز اینڈ برٹش پیپرز انہوں نے بات کرنی شروع کر دی ہے کہ انڈیا نے جس قسم کی نریندر مودی نے کشمیر کے اندر جو اندھیرا ہے اور جو ریپریشن ہو رہی ہے اس کے بارے میں they started writing about it on the front pages of the newspaper. اس سے بڑی سخت تکلیف ہوئی ہے. وہ جو رومانس تھا نا آف دی ویسٹرن میڈیا ود انڈیا, دیٹ رومانس ہیز کم ٹو این اینڈ. دیٹ رومانس از نو لانگر دیئر. 2 reasons. ایک یہ دس ریپریشن, ہیومن رائٹس ریپریشن, بیکاز اس کو جتنی بھی اگنور کرنے کی کوشش کریں آپ نہیں کر سکتے. اور بائی دا وے اس میں پاکستان بہت کچھ کہتا رہا, کسی نے پاکستان کی بات نہیں سنی. ہم تو چیختے رہ گئے نا کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے, مگر کوئی نہیں سنا. جب یہ خود گئے ہیں وہاں دیکھا جا کے, تو پھر جا کے سوشل میڈیا بھی کو بھی مانیٹر کیا, تو پھر انڈیپینڈنٹ وائسز نے یہ کہنا شروع کیا. اینڈ therefore now there is a anti India sentiment in political circles ہے کہ انڈیا کر کہہ رہا ہے. دوسری چیز کہ انڈیا اب اتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا ہے, اتنا مغرور ہو گیا ہے, ایروگنٹ ہو گیا ہے کہ اس نے پہلے تو ریجن کے اندر اپنی ہیجمنی کرنے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے سارے چھوٹے چھوٹے ملک اس کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں. بنگلہ دیش از لیٹسٹ ایگزامپل. مگر اس کے علاوہ اس نے یہ جو پالیسی اختیار کی ہے کہ ٹو کیری آؤٹ اسیسینیشنز اکراس دا بارڈر, دس ہیز ریباؤنڈیڈ بیک. انڈیا بڑے فخر کے ساتھ, انڈیا اسٹریٹجک تھنکرز کہتے ہیں ہم نے 7 لوگ کشمیری 7 ٹاپ کشمیری لیڈرز کو پاکستان میں جا کے اسیسینیٹ کیا. دے سے دیٹ, نام لیتے ہیں ان کے کہ جی اس کو ہم نے اسیسینیٹ کر دیا. Across the border, they're buying people in Pakistan to go and assassinate Kashmiri leaders or Kashmiri jihad leaders in Pakistan. Now they've gone beyond that. وہ سکھوں کے خلاف کینیڈا, امریکہ اینڈ یو کے, تینوں جگہ سے پروٹیسٹ آئی ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے ملکوں میں آ کے, آپ اپنے جو یور سو کالڈ اینیمیز ان کو آپ ایلیمینیشن کر رہے ہیں اگینسٹ آر لاز. یو کانٹ ڈو دیٹ. سب سے پہلے کینیڈا نے بڑی ہارڈ لائن لی, جسٹن ٹروڈو نے بہت ہارڈ لائن لی. آئی واز ایون سرپرائز کہ اتنا سختی, بیکاز اٹس اے ٹیریبل تھنگ واٹ دی انڈینز آر ڈوئنگ. بیکاز یو سی واٹ آر دی انڈینز ڈوئنگ. انڈینز آر ڈوئنگ واٹ گریٹ پاورز ڈو. America, CIA does this. ٹھیک, Israelis do it. ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں اسرائیل نے ایران کے اندر کیا دندنار ہے. ٹھیک ہے, موساد کرتی ہے, CIA کرتی ہے, ادر انٹیلیجنس ایجنسیز ادھر کرتی ہیں نا. تو اب انڈیا کہتا ہے ساڈی بھی رو کرے گی, اسی بھی بڑے بڑے ہو گئے ہیں, بدمستہ تھی. تو یہ جو فلیکسنگ آف مسل ہے نا, انڈیا از ڈوئنگ دیٹ. اب اس میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور آپ آرمی چیف چپ کر کے ان کا بیٹھا رہے. ٹھیک, ابھی تو جسے کہتے ہیں انڈیا از لائک اے وونڈیڈ ٹائیگر. بنگلہ دیش کی علیحدگی کے بعد اٹس لائک اے وونڈیڈ ٹائیگر. پھر یہ جو امریکہ اور وہاں سے جو دھکے لگے ہیں کینیڈا میں اور یو کے میں, یہ سمجھ نہیں آ رہی ان کو ہمارے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے. جھنجھلا گیا. ہاں, یہ کون ہوتے ہیں. تو اب پاکستان کے پاس تو چانس ہے کہ ساک کو بھی ایکٹیویٹ کر دے, جو بھارت کی. اب وہ تکلیف اس کی ہو رہی ہے کہ یار یہ تو ناؤ آل آف دیم گینگنگ اپ اگینسٹ اس. اور یہ بنگلہ دیش ادھر چلا گیا, چائنا ان کے ساتھ ہے, اور ہم تو ان کو وہاں فلانی آرگنائزیشن میں نہیں آنا چاہتے, یہ ہر جگہ پہ پہنچ رہے ہیں. تو So India is in the region upset کہ ہماری فارن پالیسی فیل ہو گئی, اور اس لیے اب وہ انٹرنیشنلی بھی ان کو دھکے لگ رہے ہیں. سو آئی تھنک یہ آرمی چیف کا جو بیان ہے ٹو بیف اپ اپنی موٹیویشن اپنی کہ بھی ہم بھی ہیں, جب ہم ہیں تو پھر کیا غم ہے. It is that sort of thing. It's a deliberately provocative statement. Okay. Aimed at motivating his own forces and is giving morale to his own people. ایسی کی تیسی.